السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بہن اور بھائی جو یوٹیوب چینل پہ اس کو واچ کریں گے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کی فیوز و برکات نصیب فرمائے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو آج کا ٹاپک ہے، کیونکہ رمضان ہمارے دین کے میں عقائد ہیں، ہمارے دین میں عبادات ہیں، معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ تو اخلاق، تو صالحین کے اخلاق، تو حضرت خواجہ ابو الحسن خاقانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، ان کا قول ہے جس نے کوئی رات اور دن مومن کو تکلیف دیے بغیر گزارا، اس نے وہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر کی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ سالک کو چاہیے کہ برائی کا معاملہ اچھائی کے ساتھ کرے۔ تو یہاں پہ حضرت آیت لائے ہیں کلام پاک کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادفع باللتی ہی احسن، آپ نیک پر برائی کو اچھائی سے بدلیں۔ تو اصول بنا لیں اپنی زندگی کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ عاجز اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ یہ بات کہے کہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ برے کے ساتھ ہم نے برا نہیں بننا، انشاءاللہ۔ اچھے اخلاق، یہ جو ہے نا، یہ تو جس طرح اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں سورۃ البلد میں، فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پہاڑی پہ چڑھنے سے تشبیہ دی ہے۔ تو نیکی کا راستہ یہ مشقت کا راستہ ہے۔ ساجد نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ اچھے اخلاق کے لیے آپ کو، یاجز کہتا ہے علی اکبر صاحب، علی اکبر ادھر آؤ، اور اس کے مقابلے میں علی اکبر صاحب آپ ادھر تشریف لائیں، تو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نا۔ تو یہی ہے، اور یہی میری سمجھ کے مطابق یہ تھن لائن ہے جنت اور جہنم کے درمیان۔ جس نے محنت کی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے محنت نہیں کی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تو اچھے اخلاق، زبان، اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے ہم نے۔ تو میرے اوپر اب ادارہ چلانا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے۔ اب 3 سال پرانی بات ہے، میں بہت پریشان ہو گیا۔ تو اور میرے سامنے آیت آئی، آیت نمبر 159 سورۃ آل عمران، یہ آیت میرے سامنے ہے۔ قرآن کی محبت نے ہمیشہ مجھے فائدہ دیا۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ، کہ آپ نے مجھے قرآن کی محبت نصیب فرما دی، حدیث کی محبت نصیب فرما دی، سنت کی محبت نصیب فرما دی، نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما دی۔ تو اس حادث کے سامنے آیت نمبر 159 آئی سورہ آل عمران، جس کا مفہوم ہے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو نرم مزاج نہ بناتے، یہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ تمہارے مسائل کا حل یہ ہے۔ پھر اس عاجز نے تہجد میں دعائیں مانگنا شروع کی، یا اللہ میرے غصے کو صبر میں بدل دے، یا اللہ میرے انتقام کو عفو و درگزر میں بدل دے، یا اللہ میری نفرت کو محبت میں بدل دے، یا اللہ میرے جلال کو جمال میں بدل دے، یا اللہ میری سختی کو نرمی میں بدل دے، یا اللہ آپ نرمی پہ وہ عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں فرماتے، میری زبان میں مٹھاس پیدا کرنا۔ پھر اپنے لہجے پہ کام کیا، اپنے بیانات کے اوپر میں نے محنت شروع کر دی کہ کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی، تنقیدی لہجہ نہیں اختیار کرنا، اپنائیت سے، محبت سے دوسروں کو اپنے آپ کے قریب کرنا، اور اس کے بڑے فائدے دیکھے میں نے۔ تو محنت ہے نا، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔
اب میرے جو 2 گرینڈ چلڈرن ہیں عبداللہ اور آمنہ، تو وائف میری کہتی ہے ان کو سمجھائیں، تو یہ عاجز ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. بس میں یہی کہتا ہوں عبداللہ بہت اچھا بچہ ہے، عبداللہ از اے ویری گڈ بوائے، آمنہ بہت اچھی بچی ہے، آمنہ از اے ویری گڈ گرل. میرے قریب آ جانا، اور جس دن میں نے ان کو ڈانٹ دیا انہوں نے بھاگ جانا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سید انس رضی اللہ عنہ جب بچے تھے تو 10 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں ڈانٹا. سبحان اللہ. چائلڈ سائیکالوجی یہیں فنش سٹارٹ ہوتی ہے، یہیں فنش ہو جاتی ہے. اب آپ چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر انسائکلوپیڈیا لکھیے اور ادھر یہ روایت لے آئے. تو لوگ کیسے قریب آئیں گے؟ اب یہ اعتکاف میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کبھی تھوڑی بہت سمجھانا پڑتا ہے، پھر میں معافی بھی مانگتا ہوں، ان کو پیار بھی کرتا ہوں، ان سے معافی بھی مانگتا ہوں. تو کوئی بھی نفرت سے قریب نہیں آئے گا، خاص طور پہ اس دور میں. ہاں شیخ ہوں خواجہ غلام حبیب اور سالک ہوں حضرت شیخ ذوالفقار، وہ بات اور ہے، وہ بات اور ہے. ایز اے جنرل رول حضرت جی کو ڈانٹ ملائی حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی سنتے رہے. اور پھر کوئی اور سب بیٹھے ہوئے تھے تو ڈانٹ حضرت جی کو بلایا اور خوب ڈانٹا. حضرت جی نے اکثر وہاں کیا بلایا اور پھر حضرت جی کو بھیج دیا کسی کام سے، پھر واپس بلایا، وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. تو خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جی کو بات یہ تھی کہ وہ دنیا دار آدمی تھا، تو میں نے یہ باتیں سنانی کن کو تھی، مگر ڈائریکٹلی کہتا تو اس نے پھر نہیں آنا تھا. تو خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی بھی بولا کرتے تھے، آنکھاں تین تو سنا منون. لیکن حضرت جی پھر حضرت جی کو دعا دی خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے جب آپ کو ڈانٹ پلائی آپ کے چہرے پہ کوئی ایسی ناگواری کے اثرات نہیں تھے. تو اللہ والوں کی ڈانٹ رحمت ہوتی ہے. لیکن اب امریکہ کے مال میں آپ کو ڈانٹ کے دیکھیں نا، پیٹ سب کے بھرے ہوئے ہیں، کس نے ڈانٹ قبول کر دی؟ ٹھیک ہے، وہاں شفیق صاحب کو تو اچھی خاصی ڈانٹ قبول کر لیتے، پھر بھی مسکراتے رہتے. تو ہمیں ایسی بات نہیں ہے ماشاءاللہ. تو آپ سب اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو ہم نے ایک اصول بنانا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. ٹھیک ہے جی، ہم نے سب کے لیے دعا کرنی. سب اللہ کی مخلوق ہے، ہم امت خاصہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دعوت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان عطا فرمائے. اچھا، قانون فطرت یہ ہے کہ سندل کا درخت اس کلہاڑے کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے. سندل کا درخت اس کلہاڑے کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو اس کو کاٹتا ہے. پھول کی پتیاں ان ہاتھوں کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہیں جو ان کو مسلتی ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے، اے دوست اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھائے، ورنہ ساری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. تو ہم نے ایک اصول بنا لینا ہے، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو، دوست احباب کو یہ بات سمجھانی ہے
बेशक कितना भी नेगेटिव प्रेशर आ जाए आपके ऊपर, आप उस प्रेशर को बर्दाश्त करें, विथस्टैंड करें। नहीं, हमने गलत काम नहीं करना। हमें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमने पहले अल्लाह ताला की बात माननी है, उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। हम अपने रिश्तेदारों से कता रहमी नहीं करेंगे, रिश्तेदारों से कता रहमी नहीं करेंगे। आप तो बाद में है ना, आप पे माज़अल्लाह हम आपका अदब करते हैं, लेकिन ईमान हम आप पे नहीं लाए। ईमान हम अल्लाह और उसके रसूल से लाए। और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रिश्तेदार के साथ कता रहमी, सिला रहमी है। जैसे भी जो कुछ कर सकते हैं, कता रहमी भी नहीं करनी अपने आम मुसलमानों के साथ। मुसलमानों की गिबत नहीं करनी, उनके हुकूक पामाल नहीं करनी। ठीक है जी, मुसलमानों के हक है 5 हक, 5 हक। रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना, ठीक है जी। रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। ये जहल वाली बातें नहीं करनी कि मेरे जनाजे पे मत आना। तो ये जहलियत तारी जब इंसान पे होती है तो इंसान हैवान बन जाता है। और हैवान जन्नत में, बोले ना, हैवान जन्नत में, इंसान जब हैवान बन जाता है। नहीं, हमारा मुसलमान का हक है, हमने सलाम में पहल करनी है। हमने सलाम में अलबादी सलाम, ठीक है। अच्छा, फिर अगला हक क्या है? इत्तबाउल जनाइज, जनाजे में शिरकत करनी है, दुआ करनी है। और इसलिए नहीं जाना कि लोग क्या कहेंगे। इस पे तो मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आपके मसाइल और उसका हल में अजाब होगा अल्लाह की तरफ से, इस सोच के ऊपर। नहीं, हमने वहां जाना है कि उस मुसलमान का हक क्या है, मुसलमान भाई है बहन, उनकी जनाजा, इत्तबाउल जनाइज, इजाबत दावत कबूल करनी है। हाँ, अगर वहां पे मिक्स गैदरिंग है या वो काम जिनों से शरीयत ने मना किया तो फिर हम एक्सक्यूज कर लेंगे, लेकिन आम मुसलमानों की दावत कबूल करनी चाहिए ना? ठीक है ना? तशमीतुल आतिस, छींक का जवाब देना है, छींक का जवाब देना है। अयादतुल मरीज, 5 हो गई। मरीज की अयादत करनी है, हो सके तो अयादत करनी चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई। मुझे एक साहब की कॉल आई कुछ अर्सा पहले, मैं बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था, मैं नहीं कॉल अटेंड कर सका, शाम को कॉल अटेंड की। कहने के लिए एक खातून है, वो लास्ट मोमेंट में है, आप जाके उनके लिए दुआ कर दें। और मेरे रिलेटिव हैं और उनकी बेटी का ये नंबर है। इस हाजिज ने बेटी को कॉल की, उन्होंने कहा जी फलां हॉस्पिटल में, सेंट्रा हॉस्पिटल, सेंट्रा कहते हैं, ये है ना नाम, सेंटारा है या सेंटेरा हॉस्पिटल। तो खैर हाजिज चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिब्बा मामा पहन के, अपना सुन्नत लिबास पहन के। वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने जब मुझे देखा, इतनी उन्होंने मुझे इज्जत दी, इतना मेरा इकराम किया। मैं पहुंच गया, खातून आखिरी मोमेंट्स में थी, नौरानी चेहरा था उनका बहुत। खैर मैंने नजर नीचे झुकाई और यासीन शरीफ की तिलावत की और दुआ की। वो बच्ची इतनी मरगूब हो चुकी थी, इतनी मुतासिर हो चुकी थी, मेरे पास आई, कहने लगी आप कितना चार्ज करेंगे? मैंने कहा मेरी बेटी, अंग्रेजी में गुफ्तगू की। मैंने कहा मेरी बेटी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी मुसलमान बहन, मैं इसके लिए तो नहीं आया। हाँ, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी मस्जिद का लिंक है, मस्जिद को सपोर्ट कर दो, या आपका अल्लाह का मामला है। मैं तो अस्तगफिरुल्लाह, सोच भी नहीं सकता कि मैं एक मुसलमान की अयादत के लिए जाऊं और चार्ज करूं। तो मेरे अल्लाह ताला, उफ मेरे अल्लाह, एक कलमा गो मुसलमान का हक है मुझे,
پھر اگلے دن اس بیٹی کا مجھے ٹیکسٹ آیا کہ مائی مام پیسڈ اوے. وہ بڑی پاکیزہ نیک عورت تھی. میں نے جب کیا تو ایک نیچرل چیز میں نے نظر پڑی, پھر میں نے نظر نیچے چکا دی. یہ میرے بڑوں کی تربیت تھی. تو ہم نے ان باتوں کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے نا راہل صاحب, بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی ایوب صاحب آ رہی ہے نا سمجھ بات کہ ہم نے اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں, اور اس کے لیے یہ اس عاجز پہ اب یہ بات کھلی ہے. اچھے اخلاق پہ محنت کرنی پڑے گی. اچھے اخلاق پہ محنت کے بغیر نہیں کر رہا ہوں, اور ہم نے یہ محنت کرنی ہے. ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری مثال دی ہے سورۃ البقرہ. فلقتحم العقبہ, وہ گھوڑا, عرب لوگ گھوڑے کو جب بیچ میں ایسی جگہ آ جاتی تھی کہ وہ ایڑی لگاتے تھے نا گھوڑوں کو, وہ ہے فلقتحم العقبہ. وما ادراک ما العقبہ. اب جہاں پہ بھی قرآن میں وما ادراک آ رہا ہے, آگے مسئلہ بڑا سیریس ہے, آگے حقوق العباد آ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں حقوق. فک رقبہ, غلام کو آزاد کرنا. آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے انچارج بنایا ہے, دوسروں کے حقوق ہیں آپ کے اوپر, دے دیں ان کو. پتہ نہیں اس دور میں کس قدر غربت میں دھسے ہوئے ہیں. غربت, اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو, اس سے اللہ کی اللہم انی اعوذ بک من الفقر والفاقہ والقلہ والذلہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعائیں سکھائی. فقر سے, غربت سے اللہ کی پناہ مانگا, اور مراقبہ کرنے سے پہلے یہ جو غربت ہے نا, غربت اللہ سے, اللہ تعالیٰ کے ہم جتنے فرما بردار بن جائیں گے, آزما کے دیکھیں حافظ صاحب, آزما کے دیکھیں. ہم جب تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا ہمارے لیے آسان کر دیں گے, پکی بات. جب تک ہم گناہوں کی معصیت میں دھسے رہیں گے حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اور گر تو برا نہ مانے, گر کوئی سیاستدان آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں, ماڈرن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں فینٹیسی ایکسپیکٹیشن. آپ کے مسائل ہوں گے تقوی اور طہارت سے, کثرت ذکر سے, اتباع سنت سے آپ کے مسائل ہوں گے. اچھا, تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنی, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, مسلمان ممالک میں پتہ نہیں کتنی غریب, کتنی نیک خواتین, نیک خواتین, وہ بعض دفعہ اتنی مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ غلط راستے اختیار کر لیتی ہیں. غربت اتنی بری چیز ہے. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم نے نیک بننا ہے. ہم نے کیا بننا ہے؟ ایک عزم, ایک ارادہ. ہماری انڈو پاک سب کانٹیننٹ معاشرے میں کنڈیشننگ ہی غلط کی جاتی ہے. میں تو جی بڑا گناہگار ہوں, تو میرے اللہ, ہم نے گناہگاروں سے تو اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے. ہم نے گناہگار نہیں بننا. ہاں, اپنے آپ کو ہم نے عاجز سمجھنا ہے, اپنا متکبر نہیں بننا. یہ مسئلہ میں نے رات کو ایکسپلین کیا تھا, پہلے سوال کیا تھا. لیکن ہم نے نیک بننا ہے, ہم نے گناہگار نہیں بننا, فاسق نہیں بننا. ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتق اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو. تو ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحب المتقین. اللہ متقین سے محبت کرتے ہیں. تو جس سے اللہ محبت کرے گا وہ دنیا میں پریشان تو نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسنوا, نیک بن جاؤ. کیا فرما رہے ہیں؟ احسنوا, نیک بن جاؤ. ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین. اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبروا, صبر کرو. اور پھر ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو جن سے اللہ, میں ان آیات کے بارے میں بڑا سوچتا ہوں, واللہ یحب الصابرین.
تو جن سے اللہ محبت کرے گا وہ دنیا میں کیسے پریشان ہوگا؟ کیوں جی حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہوگا نا، وہ تو مزے میں ہوگا. اس لیے ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ، فرمایا کرتے تھے ہمارے اکابر کہ اتنا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، ذکر و مراقبہ. حضرت آپ کو مراقبے کی سب ضرورت ہے. میں بیچارہ بوڑھا آدمی لگا ہوا، ہم تو نوجوانوں لوگ ہیں. مراقبہ جتنا زیادہ کریں گے نیند کم ہو جائے گی انشاءاللہ، قلب جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا سنیں، میری بات بھی بھول گئی ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، اکابرین فرماتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو کہ تمہیں دنیا میں جنت کے مزے آنے شروع ہو جائیں. اور یہ پکی سچی بات ہے. میں بہت ڈرتا بھی ہوں اللہ سے، آپ لوگ مجھ سے بہتر ہے ہر لحاظ سے. یقین مانیے کہ جب یہ عاجز فجر کے لیے آتا ہے یہاں پہ، پھر اپنی معمولات وغیرہ کیے، جب اشراق وغیرہ پڑھ کے میں نکلتا ہوں، ایسی کیفیت، ایسی خوشی کی کیفیت ہوتی ہے کہ ناقابل بیان. اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیوں میرے مسلمان بہن بھائی اتنے پریشان؟ کیوں نہیں ہم اپنے اوپر محنت کرتے؟ کیوں نہیں ہم فجر اور تہجد کے لیے اٹھتے؟ محنت کریں، محنت سے تم اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اب ہم تھوڑا سا مراقبہ کریں گے انشاءاللہ، پھر دعا کرتے ہیں، پھر آپ حضرات آرام فرمائیں. تو آپ حضرات کو آج میں نے جلدی فارغ کر دیا، لیکن مراقبہ تھوڑا سا کریں، اس میں سونا نہیں ہے. میرے حضرت جی کے خلیفہ ڈاکٹر سلیم صاحب دامن برکاتہ یہاں وزیریا میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے ہمیں مراقبہ کروایا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ سونا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. چلیے تھوڑا مراقبہ کریں. یہ نیت کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی غفلت و ظلمت دور ہو رہی ہے، میرا دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. رت گزرتی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کلدی. رت گزرتی پئی تیتھوں کائی نہ تھئی کار کلدی. غافلا جوڑ موڑی عمل دی، غافلا جوڑ موڑی عمل دی. ماں پیو پتراں تو ہو سن بیزارے، ماں پیو پتراں تو ہو سن بیزارے. کم نہ آسن اتھا اجدے یارے. شہنشاہ رلد حسن، شہنشاہ اتھا رلد حسن. کئی غریباں دے مل پوندے ہو
سن رت گزرتی پئی تتھو کائی نہ تھئی کار کلدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی وقت ہی رٹھے رب نو منا گھن وقت ہی رٹھے رب نو منا گن مصطفیٰ نال آوج بڑا گھن صلی اللہ علیہ وسلم اج تو کر ابتدا ویکھی روزے جزا کار کلدی اج تو کر ابتدا ویکھی روزے جزا کار کلدی غافلا جوڑ موڑی عمل دی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آتِ نفسي تقواها اللهم آت نفسي تقواها اللهم آت نفسي تقواها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت وليها ومولاها وأنت خير من زكاها صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جزاكم الله خيرا